السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 196۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج و عمرہ ودن بریکٹ کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان بریکٹ کلوز کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو، یعنی حج عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو، لیکن راستے میں گر جاؤ تو ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو ودن بریکٹ اسے پیش کرو بریکٹ کلوز، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ یہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ لیکن جو شخص بیمار ہو یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہو ودن بریکٹ اور وہ قربانی سے پہلے سر منڈوانے پر مجبور ہو جائے بریکٹ کلوز، تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں اس کا فدیہ دے۔ پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی حج سے یہ فائدہ اٹھائے، یعنی سفر سے، کہ اس کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی کرنا ہوگی جیسے بھی میسر ہو جائے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے، 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے حج سے واپسی کے بعد۔ اللہ جب کسی چیز کو فرض کرتے ہیں تو اس انداز میں 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے حج سے واپسی کے بعد، یعنی اسی انداز میں فرض کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جب کوئی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ پورے 10 دن ہوئے، یعنی ایک سفر میں حج کے ساتھ عمرے کو ملانے کا یہ جو معاملہ ہے یہ قربانی کے ساتھ پھر ہوگا اور یہ روزوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو ودن بریکٹ، اس کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں حج کی عبادت کا ذکر آیا، حج اور عمرہ، اور میں آپ کو پہلے بھی یہ کلیئر کر چکی کہ قرآن میں جہاں جہاں ان عبادات کا ذکر آتا ہے عرب ان عبادات سے نامانوس نہیں تھے، یعنی وہ جانتے تھے، ان کے لیے چیزیں اجنبی نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی اجنبی؟ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی تھی۔ بہرحال انہیں یہ پتہ تھا عبادات کون سی ہیں، انہوں نے کیا ہوا کیا تھا، ان عبادات میں بدعات شامل کر دی تھی۔ قرآن نے کیا کیا آگے کہ بدعات کی اصلاح کی اور چند جگہوں پر جو مناسک حج یا عمرہ ہیں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا، باقی پوری چیز وہی ہے، سٹرکچر وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ مثلا انہوں نے ایک جو بدعت تھی پچھلے دنوں ہم نے پڑھی بدعت، وہ کیا کرتے تھے، جب احرام پہن لیتے تھے تو گھر میں مین گیٹ سے نہیں آتے تھے بلکہ دیوار پھلانگ کر آیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، آنا ہے تو گھر کے مین گیٹ سے آؤ، ٹھیک ہے، یہ قرآن نے اصلاح کی۔ کیا کہا قرآن نے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ یہ عبادات ہیں ہی اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اچھا اصل میں یہ کیوں کہا اللہ نے اتم الحج والعمرۃ للہ، للہ کیوں کہا قرآن نے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں حج عبادت سے زیادہ بزنس بن گیا تھا، تجارت بن گئی تھی، اور حج کرتے بھی تھے، یعنی ایک طرف تو تجارت کا میٹر بہت زیادہ آ گیا تھا، یعنی ان کے مقصد، ان کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کی ساری گرمیاں اپنی اپنی تجارتوں اور بزنس کے فروغ کے لیے ہوتی تھی۔ سیکنڈ،
اگر وہ کچھ کرتے بھی تھے تو وہ اپنے ان معبودوں کے لیے کرتے جن کے بت عین خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہوتے تھے. حج کے دیگر مقامات کے اوپر انہوں نے بت نصب کیے ہوئے ہوتے تھے. تو یہاں بتا دیا کہ حج اور عمرہ کس کے لیے پورا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرو. ٹھیک ہے، درمیان میں اگر کوئی شاپنگ کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کوئی گفٹس وغیرہ خریدتا ہے ضرورتاً، تو منع نہیں ہے، حرج نہیں ہے. لیکن ایسے نہیں کہ جیسے آج ہم مسلمان بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جا کے 100% زور شاپنگ پہ ہوتا ہے، 100% زور کھانے پینے اور پارٹیوں کے اوپر ہوتا ہے، 100% زور اور چیزوں پہ ہوتا ہے، عبادات پہ اس طرح سے زور نہیں ہوتا. تو ہمارا زور 100%، ہمارا فوکس 100% عمرے یا حج پہ ہونا چاہیے، اور بیچ میں تھوڑا بہت ٹائم نکلتا ہے، تھوڑا بہت تو آپ تھوڑی بہت اپنی ضرورت شاپنگ بھی کر لیں. اچھا جی، پھر کیا کہا؟ لیکن مراد یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا، اس میں ہمیں سنجیدگی دکھانی ہے حج اور عمرے کی عبادت میں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر راستے میں گر جاؤ تو جو ہدیے کی قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کرو. ظاہری بات ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مسلمان جب نکل رہے تھے حج اور عمرے کے حوالے سے تو انہیں یہ بہت زیادہ ایک فکر ہوتی تھی کہ راستے میں روک نہ دیے جائیں، راستے میں یہ مشرکین دشمنان اسلام انہیں واپس نہ کر دیں. لہذا مسلمانوں کو ایمرجنسی کے لیے پہلے ہی احتیاطی طور پر وہ ہدایات بھی دے دی گئیں کہ اگر تم راستے میں گر جاؤ، اگر تم روک دیے جاؤ، تو اس صورت میں تم نے کیا کرنا ہوگا؟ قربانی دینی ہوگی. اور یہ قربانی مجبوری کی اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم حج تو کر نہیں سکے، واپس جانا پڑ رہا ہے، عمرہ کر نہیں سکے، واپس جانا پڑ رہا ہے، ہماری اس قربانی کو مناسک حج کا قائم مقام بنا لے، مناسک عمرہ کا قائم مقام بنا لے، اور وہ دے دی جائے گی. اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی قربانی میسر ہو اسے پیش کر دو. اچھا، آج بھی آپ دیکھیں گے خدا نہ خاصا احرام پہنا ہوا ہے، گھر سے آپ نکلے ہیں تو آپ اللہ نہ کرے راستے میں کوئی ویزے کی پرابلم نکل آئی، ایئرپورٹ پہ کوئی پاسپورٹ کا پرابلم خدا نہ خاصا نکل آیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ایشو، تو وہاں کی یہاں سے گورنمنٹ نہ جانے دے، وہاں سے گورنمنٹ انٹر نہ ہونے دے، اور وہ کہ جی واپس جائیں، وہ بھی سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسہیپ. تو اسی لیے کہا کہ ایک تو گھر سے احرام نہ پہن کے جائیں، جتنا اینڈ پہ جا کے پہنے، مطلب ایئرپورٹ سے پہن لیں اگر کوئی اور ایئر لائن ہے. اگر سعودی ایئر لائن ہے تو وہاں تو اندر کیبن بنا ہوا ہوتا ہے، بندہ وہاں پہ بھی جا کے چینج کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام پہننا ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ کا پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ بھئی آپ کیا کریں گے، جائیں گے وہاں کوئی انہوں نے اڑ پھڑ نکال دی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اگر کوئی ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے احرام کے بعد بھی، تو وہ کیا کرے گا؟ قربانی پیش کرے گا، قربانی دے گا. قربانی کس سینس کا مطلب؟ قربانی جانور کی قربانی دے گا، پریکٹیکلی قربانی دے گا نا، یعنی کہ بکری دے گا، ہاں واپسی پہ گھر آ کے بکری دے گا. بعض تو میں بھی دیکھا آپ نے جب احرام کھولا تھا صلح حدیبیہ میں، تو وہیں پہ وہ قربانی کے جو جانور تھے وہیں پہ ہی ذبح ہو گئے تھے نا صلح حدیبیہ کے مقام پہ. آپ تو ظاہری بات ہے راستے میں تو ممکن ہی نہیں ہے، اتنا ہمارا سب کچھ پیک چل رہا ہوتا ہے، تو آپ واپس آ کر ہی آپ بھیج کریں گے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں وہاں پہ پہنچانی ہوگی، یعنی پیسے بھیجنے ہوں گے حرم کہ وہاں پہ جا کر قربانی ہو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ یہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. یعنی ظاہری بات ہے کہ عام حالات میں قربانی کی جگہ اور وقت دونوں پتہ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ بعض جگہ آپ لوگ راستے میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہو جاتا ہے معاملہ خدا نہ خواستہ، جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا تو پھر وہیں پر ہی قربانی کی جائے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کے بارے میں بتا دیا گیا. اچھا جی، یہاں تک کلیئر ہو گئے؟ آگے کیا ہے؟ فمن کانا منکم مریضن،
او بہ ازم من رأسہ، ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اسے چاہیے کہ سر منڈوانے سے پہلے نا روزوں یا صدقہ یا قربانی کی شکل میں اس کا فدیہ دے۔ اصل میں احرام کھولنے کا ایک پروسیجر ہے نا کہ سر منڈا جاتا ہے یا بالوں کو ٹرم کیا جاتا ہے۔ خواتین ہلکا سا ٹرم کرتی ہیں، چھوٹی سی ایک لٹ لے کے، تو مرد جو ہے وہ پسندیدہ تو یہی ہے کہ پورا سر مونڈ دے، اور نہیں تو پھر بالوں کو ہلکا ہلکا ٹرم کیا جائے گا، یہ اس کا حصہ ہے عبادت کا۔ اور اگر کسی کے سر میں پرابلم ہے، مثلا کوئی بیمار ہے، حادثہ ہو گیا، چوٹ لگ گئی ہے، زخم ہو گئے ہیں، چھالے نکل آئے ہیں، تو اب حل کیا ہوگا کہ اب یہ ادا نہیں کر سکتے نا، کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا، ہاں وہ پھر کیا کرے گا، چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی شکل میں اس کا فدیہ دے۔ اب یہ کیا اصول بیان ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 روزے رکھے جائیں گے فدیے میں، یا حدیث کے مطابق، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا 1 بکری ذبح کر دی جائے گی۔ یعنی حج کے مناسک میں سے ایک ذمہ داری پوری نہیں کی، ٹھیک ہے، سر نہیں منڈوا سکے، تو اب کیا ہے اس کا، یہ فدیہ ہوگا حدیث کے مطابق۔ کیا میں نے کہا، 3 روزے، 6 مسکینوں کو کھانا، یا 1 بکری ذبح کرنا۔ پھر کیا کہا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اب کیا ہوگا کہ جو کوئی حج سے، یہ سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ اس کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے، تو اسے بھی قربانی کرنا ہوگی جسے جیسے بھی میسر ہو گئی۔ یعنی حالات اچھے ہو گئے، ٹریولنگ آسان ہو گئی، لوگ آ جا رہے ہیں، یعنی آیت 196 میں ایک پارٹ ہم نے وہ پڑھا کہ لوگوں کو روک دیا گیا، مشکل حالات چل رہے ہیں، خدا نخواستہ راستے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، کوئی سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے، کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا پروگرام وہیں پہ ہی۔ اب یہ وہ ہے معاملہ کہ حالات اچھے ہیں، آپ جا آ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، ایک ہی سفر میں 2 کام کر رہے ہیں، آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں۔ عمرہ کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، ریلیکس ٹائم گزارتے ہیں، حج کا سیزن آتا ہے، دن آتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے قربانی لازم ہوگی۔ یاد رکھیے کہ آج 99% جو حاجی ہوتے ہیں، یا 95% حاجی یہی حج تمتع کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں تمتع متاع سے ہے، فائدہ اٹھایا انہوں نے، ایک سفر میں 2 بڑی عبادات کی سہولت حاصل کی انہوں نے۔ اور اگر قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، تو روزے رکھنے ہوں گے 3 حج کے زمانے میں، یعنی حج کا جو ٹائم ہے 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج سے پہلے کہتے ہیں 3 روزے رکھ لیں، اور 7 روزے گھر واپس آ کر، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہوں گے پورے۔ یعنی اب آپشنل ہے یہ قربانی، لازم نہیں قرار دی گئی۔ میرا کوئی غریب بھی ہے، مشکل سے ٹکٹ کے پیسے اس نے اکٹھے کیے ہیں، اب وہ قربانی کے پیسے کہاں سے لے کر آئے، تو اس کو سہولت دے دی کہ تم کیا کرو گے کہ روزے رکھو گے اس کے بدلے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، زمانہ جاہلیت میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ایٹ اے ٹائم کرنا، ایک ساتھ ایک سفر میں کرنا، وہ سہولت اٹھانا گناہ سمجھا جاتا تھا جی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ رہنے والے ہیں، حرم کے اندر رہنے والے، ارد گرد رہنے والے، ان کے لیے تو سہولت ہے، وہ تو جب چاہیں عمرہ کر لیں، جب چاہیں حج کر لیں، لیکن جو باہر سے آنے والے حاجی تھے نا، ان کے لیے بڑی مشکل تھی۔ شریعت نے یہ رخصت عطا کیا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کر کے حج تمتع بنا لیں۔ دیکھیں، ایک حج رات ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے،
اور افراد میں کیا ہوتا ہے خالی آپ حج کرتے ہیں، اور قران میں کیا ہوتا ہے حج اور عمرہ اکٹھا ہوتا ہے لیکن احرام نہیں کھولتے، یعنی ایک کو کر کے عمرہ ادا کر کے پھر وہ احرام پہنے رکھا جاتا ہے. لیکن تمتع میں کیا ہوتا ہے فائدہ ہے، اگر بعض دفعہ آپ فلائٹس کا شیڈیول ایسے ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک مہینے کا گیپ آ جاتا ہے، 20 دن کا گیپ آ جاتا ہے، مسلسل احرام کی پابندیاں لے کر نہیں انسان رہ سکتا کیونکہ انسان ہے نا. تو اللہ نے سہولت دی کہ اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا، قربانی پیش کرنی ہوگی، اور اگر قربانی نہیں ہے تو 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 وہاں اور 7 واپسی پر. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. جن کے قریب ہے ان کے لیے تو پھر وہی ہے، ضرورت ہی نہیں ان کو ہوگی اس طرح کی کسی رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لہٰذا اس کی پابندی کرنی ہوگی. اچھا جی، واتقوا اللہ، یہ ہے تقوی، اللہ سے ڈر کر ان تمام معاملات کی ادائیگی کرو. جو کہا گیا اس طریقے سے ان رولز اور ریگولیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے حج یا عمرہ یا دونوں عبادات ادا کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی تفصیلی احکام دینے کے بعد اللہ نے توجہ دلا دی کہ ان حکموں کا اصل مقصد کیا ہے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو، تمہارے اندر زندگی پیدا ہو، اور جان لو کہ جنہوں نے دین کی شکل بگاڑ دی اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والا ہے. تو دین کی شکل مت بگاڑو، ٹھیک ہے. آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، متعین ہے، اللہ نے بتا دیے کہ حج کب کس زمانے میں آتا ہے. ہم سب کو پتا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب رمضان گزرا ہے، پھر شوال آ گیا ہے، پھر حج کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو اب پتہ چل رہی ہوتی ہے نا ساری کی ساری چیزیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں احرام باندھ کر ودن بریکٹ کلوز حج کا عزم کر لے تو پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی، نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے. اور جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. اور حج کے سفر میں تم زیادہ راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، تقوی کا زیادہ راہ ہے. اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اب یہاں پہ کیا بات بتا دی گئی، اب میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں نا. توحید سے سلسلہ شروع ہوا تھا، حج جیسی عبادت کے اوپر ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پہ پھر وہی ایگزیکٹ روح جو ہے نا حج کی اسپرٹ وہ بتائی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نکلتے تھے، اور حج کے مہینے الحج اشہر معلومات یہ معلوم شدہ ہیں، یعنی یہ معلوم اور متعین ہے. ایسا نہیں ہے کہ بتایا ہی نہیں ہے ٹائم کب ہے، جس کا جو جی چاہے کوئی کب کر لے اٹھ کے حج، کوئی کب کر لے، نہیں. سب کے لیے ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈیول بنا دیا گیا پورے سال کے اندر، یہ کب جانا ہے، کس وقت کرنا ہے. لوگ اس کی پابندیوں سے ہراساں نہ ہوں، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ چند دن چند مہینے ہی ہیں، یعنی 4 مہینے حرمت والے، 3 مہینے لگا لیں حج کے، اور عمرے کا 1 مہینہ جو رجب والا دیا، تو یہ چند دن چند مہینے ہی ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، احتیاط سے یہ ٹائم پیریڈ گزارنا ہے اگر کوئی حج اور عمرے کا ارادہ رکھے ہوئے ہے. کیا کہا، فمن فرض فیہن الحج، جو بھی عزم کر لے گا، احرام باندھ کر حج کا پختہ ارادہ کر لے گا، اس نے پورا پروگرام سیٹ کر لیا، احرام بھی باندھ لیا، پاسپورٹ ویزا تیار، فلائٹ تیار، جہاز اڑنے والا، اب احرام پہن لیا. اس نے احرام پہنتے ہی اس پر جو چیز لازم ہو جاتی ہے وہ کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ 3 کام اس کے لیے بالکل حرام ہو جاتے ہیں، یعنی منع کر دیے گئے. ٹھیک ہے نا. وہ اب منع کیا کر دیے گئے کہ یہ حج کی عبادت میں ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ شیطان کے حملے بہت شدت کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت پاکیزگی والا سفر ہوتا ہے، پاکیزگی والا ماحول ہوتا ہے،
لہذا شیطان بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ کر کیا کرتا ہے، انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ہمیں یہ کہا ہے نا کہ رہبانیت اختیار نہیں کرنی، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی شخصیت میں اعتدال پیدا کریں، یعنی رہبانیت بھی نہیں ہونی چاہیے اور اعتدال ہونا چاہیے. ٹھیک. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم بندے کو ایڈوائز کرتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تمہاری شخصیت جو ہے نا اس سے بیلنسڈ ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں، اپنی عبادات کے ذریعے دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کٹتے ہیں، پھر عبادات ختم ہوتی ہے، پھر دنیا سے ہمارا کنیکشن جڑ جاتا ہے، پھر اکٹتے ہیں، پھر جڑتا ہے ہمارا کنیکشن. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کنارہ کشی ہے یہ روزوں میں بھی ہے، یہ نماز کے اندر بھی ہے، یہ حج کے اندر بھی ہے، اور یہی انسان کے لیے ہے کہ انسان دنیا کے جو گرد و غبار ہے، چھینٹے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دھوئے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مسافرانہ ماحول ہے نا، اس میں تم نے تین چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا. تقویٰ تو پیدا کرنا ہی ہے اپنے اندر، تقویٰ پیدا ہوگا، لیکن کن کاموں سے بچنا ہے؟ رفث، فسوق اور جدال سے بچنا ہے. اب رفث کیا ہے؟ رفث ظاہری بات ہے کہ یہ شہوت والی بات ہو گئی. شہوت والی بات، اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف والے فزیکل جو ریلیشن شپ ہے نا، سیکشل ریلیشن شپ، سب بالکل منع، 1% A to Z، تمام سٹیپس، کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. جب کیا کر لیا؟ احرام پہن لیا. احرام پہنا یعنی اتنی پاکیزگی کو اپنے اوپر تھا، جسے کہا نا اعتکاف میں منع ہے سب کچھ. ایسے ہی احرام پہن کر بھی یہ سوچنا، یہ بولنا، یہ کرنا، کوئی ٹچ، کوئی بات، کوئی سوچ، بالکل پاکیزگی لے آؤ. یہ ہے رہبانیت ہماری. دنیا سے، دنیا کی ہر لذت سے، ہر خواہش سے اپنا آپ کا اپنا منہ جو ہے وہ موڑ لو. اچھا، دوسری چیز فسوق. فسوق کیا ہوتا ہے؟ کچھ حرام چیزوں کے اندر انسان انوالو ہو جائے، خدا کی نافرمانی کے کاموں کے اندر. مثلا آپ دیکھیں نا، غیبت کوئی کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے، حرام کام، حرام چیزوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اس سے لذت لی جا رہی ہے، تو یہ کون سے کام ہے؟ فسوق. اور آخری کیا ہے؟ جدال. جدال لڑائی جھگڑا، بحث و مباحثہ، یعنی لڑائی جھگڑے میں ہاتھ سے، زبان سے، ہر اعتبار سے جھگڑا، بحث منع کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ عموماً لوگ رفث سے بچتے ہی ہیں، کوشش کرتے ہیں لوگ کہ رفثہ میں نہ مبتلا ہوں. کچھ اکا دکا ہو جاتے ہیں شیطان کے نرغے میں آ کر، ہو بھی جاتے ہوں گے، بہرحال بہت کم ہوتا ہے رفث والا معاملہ. فسوق کا لوگ سیم مین کے مڈل میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ خیال کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. احرام پہنا ہوا ہے، ساتھ ساتھ برائیاں چل رہی ہیں، وہ دیکھو جی فلاں حاجی یہ کر گیا، فلاں حاجن نے یہ کر دیا، فلاں یہ کر گیا، فلاں نے مجھے یوں کر دیا، فلاں تو دیکھو یہ کرتا ہے. اس طرح کی فضول قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. نہ رفث ہے نہ فسوق ہے، اجازت ہی نہیں ہے بالکل. اور پھر آخری میں تو پڑھ کے ہی رہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، موسٹلی 99%. اور یہ جو 99% ہے نا، واش رومز کے باہر آپ کو نظارے نظر آئیں گے، کھانا پینا خرید رہے ہیں، وہ لائن لگی ہوئی ہے، وہاں آپ کو لڑائیاں نظر آ رہی ہوں گی. جانماز بچھے ہوئے ہیں لوگوں کے اور بہت زیادہ کراؤڈ ہے، تو لوگ آ کے ایک دوسرے کو بہت استغفر اللہ باقاعدہ مار پیٹ کے منظر بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور بہت مشکل آپ کو صورتحال وہاں پہ اس طرح کی نظر آ جاتی ہے. تو اب یہاں پہ بتایا کہ یہ جو ہمارا حج ہے نا، یہ جدال فری حج ہونا چاہیے، یہ فسوق فری حج ہونا چاہیے، یہ رفث فری حج ہونا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. پھر کیا کہا؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو نیکی بھی تم کرو گے نا، نیکی سے کیا مراد ہے؟ کسی کی مدد کر دو گے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کوئی وہاں پہ بوڑھا ہے، وہاں کوئی بیمار پڑ گیا. آپ دیکھیں نا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے دور ہیں، بعض دفعہ ایک ہی بندہ گیا ہوا ہوتا ہے،
اب اس کو کوئی ایمرجنسی آ پڑی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو اپنی عبادت کروں گا اور کروں گی، میں تو اتنی دور سے آئی ہوں، میں کہاں اس کو اتنا ٹائم دوں یہاں پر، نہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا کہ پھر اب جو مجبوری پڑ گئی ہے، کوئی تمہارا ساتھی ممبر بیمار ہو گیا ہے، اس کی مدد کرنا، کوئی صدقہ خیرات کر دینا، کسی کی کوئی اور تکلیف دور کر دینا، مثلا کوئی خاتون لیڈی ہیں یا کوئی ایسا بندہ ہے کھانا دور سے نہیں لا سکتا، آپ جا ہی رہے ہیں، آپ اپنے کھانے کے ساتھ اس کا کھانا بھی لا کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کی طرف زیادہ دھیان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ میدان اللہ کو راضی کرنے والا میدان ہے، اس میں اترو اور اللہ کو راضی کرو۔ وما تفعلوا من خیر، جو نیکی کا کام بھی تم کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور ہاں، حج اگر کرنے جاؤ گے اس پورے سفر میں یہاں سے نکل کر واپسی تک وتزودوا، زیادہ راہ لے کر جاؤ گے، اور بہترین زیادہ راہ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زیادہ راہ تقوی کا زیادہ راہ ہے۔ اصل میں لوگ جو ہے نا اس زمانے میں کچھ علاقوں کے لوگ نکلتے تھے حج کے لیے اور وہ کہتے تھے ہم اللہ پہ توکل کر کے نکل رہے ہیں، کچھ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے وہی ہمیں کھلائے گا وہی ہمیں پلائے گا، ہم اس کے مہمان ہیں۔ کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر وہاں جا کے لوگ مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا زیادہ راہ لے کے جاؤ۔ اب زیادہ راہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کھانا ہے، سواری ہے، لباس ہے، چھوٹی چھوٹی ضروریات کا سامان ہے، یہ اپنی چیزیں خود لے کر جاؤ، یہ مانگا تانگی نہ شروع کرو وہاں جا کر۔ اور پھر اس کے بعد اصل تیاری، اصل سامان کیا ہے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، اور وہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ، ڈر اور خوف۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ خوف اور یہ تقویٰ انسان کی ظاہری حالت کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خاص لباس پہن لیا تو آپ کہیں جی میں بڑی متقی پرہیزگار، آپ کوئی خاص لباس زبان بول رہے ہیں آپ کہیں جی میں بڑی متقی بڑی پرہیزگار، نہیں، یہ انسان کی اندر کی حالت ہے کہ اللہ کی کتنی پہچان ہے، اللہ کا کتنا ڈر، کتنا خوف ہے، اور اس خوف کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی یہ عبادت ادا کر رہا ہے۔ اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو شخص سب سے زیادہ سمجھدار ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اصل میں اللہ سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند وہ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ ہمیں اپنا یہ ڈر، یہ تقوی نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 198، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ حج کا سفر ہے، اب چونکہ حج کی تعلیمات، ہدایات، اس کے بارے میں چیزوں کی توضیحات کی جا رہی ہے، مختلف معاملات کو سلجھایا جا رہا ہے، اس کو ڈیٹیل بتائی جا رہی کہ حج کے لیے نکلو تو یہ ہو جائے تو یہ کر لو، یہ ہو جائے تو یہ کر لو، یہ کام تم نے نہیں کرنے، ڈیٹیل بتائی جا رہی۔ اب کیا کہا گیا؟ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر اس حج میں تم ساتھ ساتھ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے رہو، اور جب عرفات کے میدان سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی، اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ حج کے سفر میں آپ کو میں نے پچھلی آیت میں بتایا رفث بھی نہیں کرنا، فسوق بھی نہیں کرنا اور جدال بھی نہیں کرنا، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ تجارت کی جا سکتی ہے، تجارت منع نہیں ہے۔ ہاں، تجارت کے لیے آپ اس نیت سے جا رہے ہوں عبادت کرنے کی بجائے تو منع ہے، لیکن اگر ساتھ میں کوئی موقع مل جاتا ہے چھوٹی موٹی تجارت کرنے کا، اگرچہ آج کل وہاں پہ گورنمنٹ کوئی باقاعدہ اجازت تو دیتی ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں کوئی دکان کھول کے بیٹھ جائیں، لیکن اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے کمانے کا، ساتھ چھوٹا سا کوئی کام کر کے وہ تھوڑا سا اپنا خرچہ، کوئی غریب ہے، کوئی بہت ضرورت مند ہے، تو وہ کہتا ہے چلو میں یہ چھوٹا سا کام کر کے، چلو مجھے ایک موقع مل رہا ہے، کسی کا سامان ہی آپ نے سپوز شفٹ کروانا ہے یہاں سے، وہ کہتا ہے مجھ سے اتنے 10 ریال لے لو، تمہارے پاس ٹائم ہے تو میرا سامان یہاں سے وہاں رکھ دو، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے چلے کوئی بات نہیں، پیسے ضرورت ہے، پیسے آ جائیں گے میرے پاس 4، میری کوئی عبادت کا بھی حرج نہیں ہے، میرا ٹائم بھی ہے، کسی کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجارت منع نہیں۔ اس زمانے میں پہلے لوگ تجارت بھی کرتے تھے باقاعدہ طور پر، اب اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل کس کو قرار دیا گیا؟ رزق کو، روزی روٹی کو، مال کو. دیکھیے کتنی زبردست چیز ہے، رزق حلال کو، تجارت کو. گویا یہ جو ہمارے ہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ جے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یا خواتین گھر کا کام کرتی، یہ کیا کام ہے؟ اصل کام تو یہ ہے کہ بس اب اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تسبیحاں کریں، بس یہ اصل کرنے کا کام ہے. نہیں، اگر آپ وہ اپنی ڈیوٹیز اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، رزق حلال کما کر لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو کھلا رہے ہیں، ایک خاتون خانہ گھر کا کام سنبھالے ہوئے ہے، تو یہ بھی کوئی ایسے دنیا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ باعث اجر ہے کام، یہ پسندیدہ کام ہے، یہ ثواب کا معاملہ ہے. بس اس کو تھوڑا سا اعتدال میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اللہ کے لیے بھی ٹائم نکالیں. اور ہم یہ کہیں کہ اگر ہم کمائیں گے، اچھی روزی روٹی کمائیں گے، اچھی ہم اس میں محنت اپنی لگائیں گے، ہمیں 4 پیسے ملیں گے، ہم اپنے گھر میں، اپنے بچوں پہ، اپنے ارد گرد غریب غربا پہ، دین کے کاموں پہ ہم خرچ کریں گے، تو یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا نا. تو وہ کمانا تو ایک اجر کا باعث بن گیا. تو اس کو اللہ نے کہا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ آپ صبح 8 بجے شروع ہوں اور رات کو 10 12 بجے تک پلان کر کر کے اتنا بزنس بڑھا لیں. مطلب اپنے آپ کو ایک حد میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالنا، اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالنا، یہ بھی بہت ضروری کام ہے، اعتدال میں رہ کر. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے چلو. اب یہاں پہ کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حاجی جب مزدلفہ پہنچتے تھے نا، یعنی حج کے مختلف مناسک ہوتے تھے کہ پہلے آپ نے منا جانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے عرفات جانا ہے، پھر عرفات سے واپس آنا ہے، مزدلفہ رات گزارنی ہوتی تھی. تو وہاں پہ جو حاجی تھے نا، وہ پہنچ کر آگ جگہ جگہ الاؤ جلاتے تھے آگ کے، اور وہاں محفلیں منعقد ہوتی. اب وہ محفلیں کیا ہوتی تھی؟ داستان گوئیاں ہو رہی ہوتی تھی. وہاں پہ فخریہ قصے سنائے جا رہے ہوتے تھے، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، میرا چچا، میرا تایا، میرا ماموں، میرا فلاں، میرا یہ، میرا وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا. یعنی ایک دوسرے کے قصے وہاں بڑھ چڑھ کر بیٹھ کر سنایا کرتے تھے، قصیدے سنائے جا رہے ہوتے تھے. یعنی گئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، وہ عبادت تو گئی سائڈ پہ، اور انہوں نے بیٹھ کر وہاں یہ بازار گرم کر لیا. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، شرک سے پاک. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس مسجد ہے جس کا نام مشعر الحرام ہے، وہاں اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ایسے جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی. ہدایت فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے کرنا ہے اللہ کو یاد. قرآن پڑھو، ذکر اذکار کرو مناسب طریقے سے. ورنہ وہ رات مزدلفہ کی واحد رات ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں پڑھی، آپ سوئے ہیں اس رات کو، کیونکہ حج کی ایک بہت ہیکٹک روٹین سے سارا ٹائم گزارا، اور اگلے دن بھی آپ نے بہت ہیکٹک روٹین تھی، تو وہ رات پھر آپ نے ریسٹ کیا ہے. اور پھر اب لوگ کہتے ہیں نہیں سونا نہیں ہے، سونا تو جرم ہے، حرام ہے. بھی نہیں، آپ آئے ہیں، اپنا نماز وغیرہ پڑھیں اچھے طریقے سے، تھوڑے اذکار وغیرہ کریں، سو جائیں. صبح فجر کے ٹائم ارلی اٹھ کے تو انسان پھر اپنا ذکر اذکار وغیرہ شروع کر دیتا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اس سے پہلے تو تم لوگ بلا شبہ گمراہوں میں تھے. یعنی حج اور عمرہ کا جو طریقہ تم نے اختیار کر رکھا تھا، جو بدعات تم نے اس کے اندر شامل کر رکھی تھی، جو کھیل تماشے تم نے اس کے اندر شامل کر رکھے تھے، اللہ نے تمہیں اب صحیح گائیڈ لائن دی ہے. اس گائیڈ لائن کی قدر کرو کہ تمہیں تو اس سے پہلے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، اور تم وہی بھیڑ چال میں چل رہے تھے جو باقی لوگ کر رہے ہوتے تھے. لہٰذا اللہ نے یہ چیزیں تم پر واضح کر دی، ان کاموں سے تم فائدہ اٹھاؤ. تو بہرحال یہاں بیٹھ کر میں اور آپ کیا کریں کہ اللہ ہمیں موقع عطا فرما کہ ہم بہترین سا حج کریں اپنی زندگی کے اندر، ایسا حج کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے انسان گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ایسے حج کی، ایسے عمروں کی سعادت عطا فرمائے کہ ہم اپنے دنیا کے باقی معاملات کے اندر خرچ کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے، ہم
اپنے لیے حج اور عمرے کا جب اللہ راستہ کھولے ہم وہ کام بھی کریں. اب ہمارے ہاں بھی نا بڑی ایکسٹریم سوچیں پائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بس ایک کر لیا کافی ہے, کیا ضرورت ہے, اللہ معاف کرے استغفر اللہ, اور جگہ پہ پیسے لگائیں. ٹھیک ہے آپ اور جگہ پہ ضرور لگائیں, بالکل منع نہیں ہے, پسندیدہ ہے, بلکہ حکم ہے کہ لگائیں مختلف غریبوں پہ, مسکینوں پہ. لیکن اس کے ساتھ اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو کبھی کبھار کچھ عرصے بعد اگر اللہ نے سہولت دی تو انسان کو جانا چاہیے, کیونکہ ایک انسان کا وہ ایک طرح سے پاور ہاؤس ہے نا وہ, کہ آپ وہاں سے پاور لے کر, انرجی ایمان کی لے کر واپس لوٹتے ہیں. تو اب یہ بھی نہیں کہ آپ ہر سال 6 مہینے بعد ٹرے ہوں وہاں پر, یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ بالکل ہی نہ جانا, یہ بھی ایکسٹریم رویہ ہے. اعتدال کے ساتھ اپنی پلاننگ اگر ملتی ہے, سہولت ملتی ہے, تو انسان اپنی اس سہولت سے ضرور فائدہ اٹھائے. آیت 199 ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. پھر یہ بھی ضروری ہے اے قریش کے لوگوں, بریکٹ کلوز, جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی واپس وہیں سے پلٹو, اللہ سے مغفرت چاہو, یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. یہ ہدایت کیوں دی اے ثم افیضوا من حیث افاض الناس, تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. یہ قریش کے لوگوں کو اسپیشل احکامات دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قریش کے لوگ اپنے آپ کو اسپیشل لوگ سمجھتے تھے. نسلی غرور تھا کہ ہم تو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. اور وہ 9 ذی الحج کو عرفات نہیں جاتے تھے مینا, وہاں سے عرفات جانے کی بجائے آگے تھوڑا سا مینا سے آگے ہی ہے مزدلفہ, بس وہیں سے ہی واپس لوٹ آتے تھے, عرفات نہیں جایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے مجاور ہیں, لک آفٹر کرنے والے ہیں نا, تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکل سکتے, ہم حرم کے اندر ہی رہیں گے. تو مزدلفہ تک جا کے نا حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کہا ہم باہر نہیں جائیں گے, ہم تو یہیں سے واپس لوٹ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جو خود ساختہ سیلف کریٹڈ خیالات تھے, نظریات تھے, اللہ نے اس کا خاتمہ کر دیا. اللہ نے کہا نہیں, ثم افیضوا من حیث افاض الناس, جیسے باقی لوگ ویسے تم, اللہ کی نظر میں, اللہ کے دین میں سب برابر ہیں, کوئی ڈسکریمنیشن کا نام و نشان نہیں ہے. جو سب کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو گے. واستغفر اللہ, اور تم اللہ سے مغفرت چاہو. کیوں کہا واستغفر اللہ؟ یہ سوچ, یہ خیال کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں, یہ بہت گناہ کی بات ہے. یہ خیال تمہارے دماغوں میں آیا, سمایا, تم نے گناہ کیا, لہذا اللہ سے معافی مانگو. واستغفر اللہ, ان اللہ غفور الرحیم. اللہ کون ہے؟ بخشنے والا, اس کی شفقت ابدی ہے. دیکھیں اب ہم تو صبح شام لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں, خود کو ہم دوسروں سے پرفیکٹ بہترین ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ ہماری اصلاح فرمائے, ہمیں ہدایت عطا کرے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو میرا اونٹ گم ہو گیا نا, مزدلفہ میں تھا, اونٹ گم ہو گیا, میں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں عرفات پہنچ گیا اونٹ کے پیچھے پیچھے. تو وہاں دیکھا, یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں, یعنی وہاں پہ ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو قریش میں سے ہیں, یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں تو اس وقت اپنے باقی قریشیوں کے ساتھ مزدلفہ میں ہونا چاہیے تھا. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اتنے وہ سلیم الفطرت انسان تھے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, ان کے ذہن نے قریش کی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ ہم اسپیشل لوگ ہیں اور ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے, اور یہ باقی لوگ بیٹھے ہیں پیچھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہاں پہ پہنچے اور جا کر وہاں پہ اپنے جو بھی مناسک وغیرہ تھے وہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ سنت تھی, اللہ کا یہ حکم, یہ فرمان تھا ہمارے لیے. تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم سورہ بقرہ میں پہلے پڑھ کر آئے نا کہ باپ دادا کی پیروی نہ کرو, یہ بالکل اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ باپ دادا کی پیروی میں وہ نہ کرو جو وہ تمہیں بتا گیا, بلکہ وہ کرو جو تمہیں قرآن بتا رہا ہے اور جو اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہاں تک کلیئر ہوگی بات. آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, پھر جب مناسک کے حج پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے یاد کرتے تھے ایسے ہی
اباؤ کے کارنامے یاد کرتے تھے، اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو دینا ہے ہمیں اس دنیا میں دے دے، لہٰذا آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم مینا میں قیام کر رہے ہوتے ہو، مزدلفہ میں، تو تم وہاں پہ محفلیں سجاتے ہو، کس کام کے لیے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے ہو، فخر جتاتے ہو ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس جوش اور خروش سے تم اپنے باپ دادا کے کارناموں کے لیے محفلیں سجا کر ان کو یاد کرتے ہو نا، اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی مقصد نہیں نہ ہوتا، اس کی زندگی میں کوئی خدمت نہیں ہوتی، کسی کی کیئر نہیں ہوتی، تو بس فخر ہی جتا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں اپنے ارد گرد بڑے ایسے لوگ ملیں گے، آپ دیکھیں ہر وقت میرا شوہر یہ، میرا بیٹا یہ، میرا بھائی یہ، میرا باپ یہ، میری ماں فلاں، میرا فلاں رشتہ دار فلاں، ہر وقت قصیدہ خوانی اپنے اپنوں کے کارناموں کی۔ کس کے لیے بھی؟ کیوں؟ آپ نے کیا کمال کیا؟ آپ ان کے جو بیان کر رہے ہیں کارنامے، آپ کا اپنا ذاتی کیا خیال ہے، کمال ہے؟ اچھا، پھر بعض لوگوں کے ذاتی بھی تھوڑی بہت جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی چیز، یہ اللہ کا احسان ہے جس نے دے دیا، اللہ شکر گزار بندوں میں بٹھائے، یعنی کہ بنائے۔ تو یہ بڑا ایک کھوکھلی سی بات ہوتی ہے کہ ہر وقت انسان میں کی رٹ لگا کے رکھے۔ اللہ کو نہیں پسند یہ رویہ، اللہ نے ان کو منع کیا کہ یہ آئے تو ہو، مناسک کے حج پورے کر رہے ہو، مین تم نے کر لیا مینا، یعنی کہ 8 کو پہنچ جاتے ہیں لوگ، پھر 9 کو نکلتے ہیں عرفات کے لیے، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں رات کو مزدلفہ، پھر آتے ہیں واپس مینا، پھر اپنے مناسک پورے کر کے، اب مناسک پورے ہو گئے، اب اور اللہ کو یاد کرو، جسے اپنے اباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اچھا، پھر اللہ نے کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایسے موقعوں پر بھی کہ اے ہمارے رب، ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے، میری یہ دنیا کی خواہش پوری کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے۔ دنیا کی آرزوئیں ہیں، بس دنیا کی تمنائیں، دنیا کی خواہشات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نا، انہوں نے میلہ بنا دیا۔ اللہ حج کی تو ایک روح تھی، ایک اسپرٹ تھی، ہجرت کر رہے ہیں آپ، جنگ ایک طرح سے شیطان کے خلاف، انہوں نے میلہ بنا دیا، انہوں نے فخر کے داستانوں کے قصوں کے بازار وہاں پہ گرم کر دیے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں، خواہش کیا ہوتی ہے؟ آخرت طلب کرنا نا۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے، مجھے مال دے دے، صحت دے دے، بچوں کی شادی کروا دے، پھر مجھے اپنی اولاد دے دے، پھر آگے میرے بچوں کی اولادیں دے دے، پھر مجھے فلاں دے دے۔ ہر پورا فوکس، ہر چیز کی تان آ کے ٹوٹتی ہے، دنیا کی مجھے یہ دے دے چیزیں، دنیا کی میری یہ محرومیاں، دنیا کی میری یہ کمیاں تو دور کر دے بس۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے مانگا ہی نہیں، آخرت کی خواہش ہی نہیں انہوں نے رکھی۔ وہ تو ماحول ہی ایسا ہے کہ جہاں جا کر آخرت طلبی پیدا ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک ماحول پورے کو بتا دیا گیا، اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ ماحول ہے، عبادت کا ماحول بنا، تم تو وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس موقع کو ضائع کیا، جو مانگا دنیا کا ہی مانگا۔ اللہ نے کہا دیکھو نا، لوگوں میں سے ایسے محروم القسمت لوگ بھی ہیں، دنیا مانگ کر آ گئے، آخرت کچھ نہ ملی، کیونکہ نہیں خواہش تھی آخرت کی۔ آیت 201 میں اللہ نے بیلنس کر دیا اس بات کو کہ ہونا کیا چاہیے، ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ایسے بھی ہے، صحیح دعا یہ ہے، توازن یہ ہے، ایسی دنیا مانگے جس سے آخرت تباہ نہ ہو، اور آخرت امپورٹنٹ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب آپ دیکھیے
کہ اصل تعلیم صرف دنیا نہیں ہے، بلکہ بندے کو اپنے رب سے کیا مانگنا ہے؟ دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آخرت مانگو صرف، دیکھیں کیا کہا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کی بھلائیاں دے، وفی الآخراتی حسنہ، آخرت کی بھلائیاں دے، دونوں مانگ لی نا۔ ہمارے ہاں بہت ایکسٹریمزم ہے، یا کہتے ہیں دنیا مانگتے رہو، یا کہتے ہیں دنیا چھوڑو، دنیا تو بڑی غلط چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے، غلیظ چیز ہے، آخرت مانگو۔ نہیں، دونوں مانگو، دونوں ہوں گی، خوبصورتیاں آئیں گی زندگی کے اندر۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے خیر کس چیز میں نا۔ اللہ نے کہا، اللہ سے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، حسنہ دے دے، بھلائی دے دے۔ کون سی بھلائی؟ کتنی بھلائی؟ کس چیز میں بھلائی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی بھلائیاں کہ جو ہماری آخرت سنوارتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تو مانگ لیں، دنیا اکٹھی کر لیں اور وہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں ایسی دنیا کی خیر نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی وہ بھلائی کہ جو ہمارے لیے آخرت بنانے، سنوارنے کا، حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسی دنیا، ایسی آخرت عطا فرما دے۔ بہرحال اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ پہ چھوڑ دے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنہ تو دے، تو سمجھتا ہے کیا دینا ہے، کیا ملنا ہے مجھے بہتر، تو مجھے عطا فرما دے۔ آخرت میں کیا حسنہ ملنی ہے، تو بہتر سمجھتا ہے، تو مجھے عطا فرما دے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی سجیشن نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ تجھے، ہم تو تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم تو تجھے پکار رہے ہیں۔ ہاں ہمیں کیا چاہیے؟ وقنا عذاب النار، آخرت کے آگ سے، عذاب سے بچا لینا، کیونکہ یہ بہت بڑی سنگین چیز ہے آخرت کا عذاب، آگ کا عذاب۔ اور بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو، من زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ گویا اللہ کے پسندیدہ بندے کیا کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ اللہ کو پابند نہیں کرتے کہ اللہ فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، نہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ضد کر کے کوئی چیز مانگ رہی ہوں اور وہ میرے لیے بہتر نہیں ہو، اس لیے اللہ نہیں دے رہے۔ اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ مجھے نہیں دے رہے، بس میں دعا کر دوں، باقی جو ملنا ہوگا وہ مجھے عطا فرما دے۔ بہرحال وہی بات ہے نا کہ دیر میں ملنی ہے، ابھی ملنی ہے، نہیں ملنی، کیا ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ میرے پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو چیز مانگنے والی ہے وہ کیا ہے؟ آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اسی انداز میں اللہ سے مانگنے والے بنے۔ آخری آیت، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ دونوں جگہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ کون لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے؟ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں پاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جنہوں نے دنیا مانگی وہ دنیا پالیں گے دنیا میں، جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی، اللہ کہتے ہیں میں ان کو وہ عطا فرما دوں گا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے دعاؤں کا قبول ہونا جلد سامنے آنے والا ہے، اور جب یہ حساب کتاب شروع ہوگا تو بندے کو لگے گا کہ دنیا کا ٹائم تو کچھ ٹائم ہی نہیں تھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا، ہوئے ہوئے ہم تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری تو دعائیں نہیں پوری ہوتی۔ اللہ بتائیں گے کہ دنیا کی چند ضرورت زندگی تھی، تمہیں نہ دینا ہی میری حکمت کا تقاضا تھا، نہیں ملا نا تمہیں، صبر کر لیتی اچھا ہو جاتا تمہارے لیے، لیکن تم نے بے صبری کر کے اپنے لیے معاملہ خراب کر لیا۔ واللہ سریع الحساب، مطمئن رہو اللہ کے وعدوں کے پورے ہونے میں دیر نہیں لگتی، تمہارا اجر تمہیں ملے گا۔ جیسے کسی مزدور کی مزدوری کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا نا، تو اگر ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا وہ نہیں دے گا؟ دے گا، بعض دفعہ فوراً، بعض دفعہ کچھ ٹائم لگتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہیں اور اس کے اوپر اپنے معاملات چھوڑ دیں۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ